ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آغاز میں کہ عشرہ ذی الحجہ کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان دنوں میں خاص طور پر جو 10 دن ہیں بہت اہم ہیں. عبادات نیکیوں کا سلسلہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور موقع غنیمت جانتے ہوئے نہ جانے زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے کہ جب اس سال ہمیں میسر ہوئی تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, عبادات کریں, نیکیاں کریں, ذکر اذکار کریں اور روزہ رکھنے کے حوالے سے جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس پہ ہم کوشش کریں کہ روزہ رکھیں. اور یہ روزے بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک روزے کا ثواب 2 سال کے جو گناہ ہیں ان کو ختم کرتا ہے, تو ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا محمد امین ثاقب صاحب, عالم دین ہیں, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر نوید بھائی. ماشاءاللہ. سر پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. پلیئر آ رہی ہے سر, ویلکم. سب سے پہلے ہم یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اس عشرے کی جو فضیلت ہے وہ بیان کیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ ذو الحج کا مہینہ اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس وقت حرمت والا بنایا جب سے آسمان و زمین کو مالک کائنات نے قائم کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اس مہینے کے فضائل کی ایک لمبی فہرست ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں صحابہ سے پوچھا تھا کہ ایو شہر ھذا, یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا بھی اس مہینے کی عظمت کا ایک حصہ ہے. پھر مالک کائنات نے جو فرمایا والفجر ولیال عشر, تو یہ جو لیال عشر ہے اس کے بارے میں معظم محدثین کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں, یعنی یکم ذو الحجہ سے لے کر کے 10 ذو الحجہ تک کا یہ جو دورانیہ ہے جی, اس سے مراد یہ والے ایام ہیں. اور یہ ہمارے محدثین ایک بات کہتے ہیں کہ عظیم ذات جس چیز کی قسم کھاتی ہے وہ چیز بھی عظیم ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ ایام انتہائی عظیم اور اعلیٰ ہیں. اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارکہ جو کتب حدیث میں تقریباً اکثر حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری سے لے کر کے موجود ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر, کہ یعنی پورے دن جتنے بھی سال کے دن ہیں ان میں سے یہ جو 10 دن ہیں ان کے اندر جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کو سال کے سارے دنوں کے کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ رب العالمین کے معزز یہ دن ہیں. تو اس اعتبار سے یہ دن جو ہیں وہ انتہائی عظیم اور اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر نوجوانوں کے لیے, کیونکہ نوجوان طبقہ کسی بھی معاشرے میں ہو بڑی اہمیت ہے ان کی, تو ہم دین کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, اس عشرے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نوجوانوں کے لیے خاص کیا پیغام ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, عبادات میں مشغول ہونا چاہیے, کیا چیزیں ہیں وہ بیان کیجئے. اس مہینے کے ان دنوں کو اس اعتبار سے استعمال کرنا کہ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کیا جا سکے, تو اعمال تو ایک لمبی فہرست ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. جی, تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے یہ ہے کہ نوجوان ہو یا کسی بھی عمر کے ساتھ تعلق رکھتا, بالخصوص نوجوان ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. جی, تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے اعمال میں سے توبہ جو ہے نا یہ بہت پسند ہے. وہ حدیث آپ نے سنی, معززین ہمارے بھی سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے. اس کی مثال آپ نے بیان کی کہ بندہ صحرا کے میں ہو, اس کی سواری گم ہو جائے, جی, موت کے منہ میں ہو جانے والا ہو, اچانک سواری مل جائے, تو جتنا خوش یہ بندہ ہوتا ہے اپنی اس سواری کے مل جانے پر, اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے بندے کے توبہ کرنے پر. سبحان تو سب سے پہلے تو ہمیں ان دنوں میں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کا یہ پہلا زینہ, پہلی سیڑھی اور پہلا سٹیپ ہے. جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, ان 10 دنوں میں خاص طور پر جو دنیا کے بہترین دن کہا گیا ہے, کوسچن ایک یہ بھی پھر ذہن میں آتا ہے, کیا یہ لیلۃ القدر اور رمضان المبارک سے بھی زیادہ افضل ہیں یہ دن؟ ہمارے لیے محدثین نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ آج جو سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں
الحمدللہ ان سوالوں کا جواب ہمارے محدثین پہلے دے چکے ہیں تفصیلات کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں لیلۃ القدر ہے. جی. اس لیے رمضان کی راتیں بلا شبہ افضل ہیں. افضل ہے. جی. لیکن دن کے حوالے سے پورے سال کے دنوں میں بشمول رمضان کے آخری عشرہ کے یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل اور قابل اہمیت ہیں. اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ ان دنوں کے جو ایام کی ہم بات کریں ان کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ روٹ ہوتی ہے نا ایک، جی جی، وہ اصل میں وہ کیا ہے؟ اصل ہم اگر آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ اصل تو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے، لیکن جو ہمارے معلومات اور علم کے مطابق ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان دنوں میں ہماری جتنی بھی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ سارے ان میں جمع ہو جاتے ہیں. مثلا جیسے آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں سب سے پہلے شہادت، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے. جی. ہم دیکھیں کہ کلمہ ظاہری بات شہادتیں تو موجود ہی ہے ہر ایک کے پاس. ان دنوں میں نماز بھی ہے، روزہ خاص طور پر ان 9 کے 9 دنوں کا بھی، اور بالخصوص جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ یوم عرفہ کا روزہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے صحیح مسلم میں ہے، یکفر سنۃ الماضیہ والباقیہ، جو پچھلا سال گزر چکا ہے اس کے تو گناہ معاف ہوتے ہی ہیں، آنے والے جو دن ہیں ان کے بھی سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو روزہ بھی اس کے اندر موجود ہے. زکوٰۃ، اگر ایک آدمی زکوٰۃ دینا چاہے وہ بھی، اور قربانی بھی، اور اس طرح سے زکوٰۃ کا بھی اس مہینے میں. اور خاص طور پر حج جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ صرف انہی دنوں میں آتی ہے، سال کے کسی بھی دوسرے دن کے اندر حج نہیں ہو سکتا. تو اس اعتبار سے جو جتنی بھی ہماری عبادات خاص طور پر اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ سارے ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ سال کے کسی بھی اور موقع پر جمع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں 2 چیزیں میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ حج کے حوالے سے جیسے احکام ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اسے حج کرنا چاہیے. سیکنڈلی اسی طرح قربانی کے بارے میں ہے، جو استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. اگر کوئی حیثیت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کے بارے میں بیان کیجیے. ہاں، اس جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ بولے تھے اس کے بارے میں، جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دیا جائے، کہ وہ مسلمان کس چیز کا ہے کہ اس کے پاس وسائل بھی ہیں اور وہ حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف نہیں جاتا. تو یہ حج وسائل کے باوجود نہ کرنا یہ ایک بہت بڑے جرم میں سے ایک جرم ہے، اور جیسے حضرت عمر نے فرمایا تو وہ تو ان کو دائرہ اسلام سے ہی نکالنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ جسمانی استطاعت بھی رکھتے ہوں اور مالی استطاعت بھی رکھتے ہیں، یعنی جو من استطاع الیہ سبیلا میں جو چیزیں شامل ہیں اگر وہ اس کے پاس پوری ہیں تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہے اور اس کو حج کرنا چاہیے. بلکہ آپ نے تو یہ بھی کہا کہ فلیعجل، جلدی کر لینا چاہیے. پتہ نہیں ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا معاملہ ہو جائے، آئندہ سال میں یہ صحت رہے، یہ مال رہے، یہ سارا کچھ رہے، یا ہم رہیں یا نہ رہیں، اس لیے فرمایا فلیعجل، جلدی کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. سر اسی طرح سے قربانی کے حوالے سے بھی بتائیے کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے نہیں کرتا. اس کے لیے بھی حدیث کے اندر جو ہے وہ بڑے آسان سے لفظوں میں فرمایا کہ جس کے پاس ما وجد سعی، جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار اس طرح سے فرمایا فلا یقربن مصلانا، پھر اس کو عید پڑھنے کے لیے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ اس پوری خوشی کا حقدار ہی نہیں ہے اگر وہ حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا. اچھا سر، ایک اور کانسیپٹ بھی آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قربانی جو کرنی ہے، ہمارے پاس وہ جو پیسہ ہے ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، ہم کسی کے کام آ جائیں، ہم پانی کی کوئی سبیل لگا دیں، ہم کسی کی شادی کے لیے پیسے ڈال دیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں بیسکلی. میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں آپ. نوید بھائی، اس میں بھی وہی بات کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو سب سے بہترین رہنمائی ہے وہ رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. کہ ایک سال ایسا آیا کہ مدینہ منورہ میں باہر سے کچھ لوگ آ گئے جو کہ مساکین تھے، فقراء تھے، محتاج تھے. آپ نے یہ اعلان کیا کہ 3 دن قربانی کا گوشت تمہارے پاس رہے، یعنی جو عید کے دن ہیں، اس کے بعد کسی کے گھر میں گوشت نہیں رہنا چاہیے. جی. جب آئندہ سال آیا تو صحابہ نے سمجھا کہ مسئلہ وہی ہے پیچھے سال والا. تو صحابہ نے سوال کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے سال کچھ محتاج آئے تھے، میں نے اس لیے چاہا کہ ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گوشت ملے. اگر ان کو پیسے دینے، مال دینا یا ان کی مدد کرنا زیادہ افضل ہوتا
تو نبی رحمت یہ ارشاد فرماتے کہ اس سال قربانی نہ کرو، بلکہ ان محتاجوں کو کپڑے لے کے دو، ان کو جوتے لے کے دو، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی قربانی کو برقرار رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں قربانی کرنا وہ زیادہ اہم ہے کہ ان کی نقدی کسی اور کو دی جائے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق کہ اگر بکرے کی پوری کھال کے اندر دینار بھر دیے جائیں اور ان سب کو صدقہ کر دیا جائے تو تب بھی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی قربانی اپنی جگہ پر اس کی مسلم اور افضل ہے، حقیقت ہے اور افضل ہے۔ اچھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آلموسٹ 10 ایئرز 10 سال کے قریب انہوں نے قیام کیا، تو کبھی قربانی انہوں نے مس نہیں کی، کبھی بھی ہر سال کرتے رہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ بے شک لوگوں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، فلاحی کام کریں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، لیکن جب قربانی کا ٹائم آ گیا تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ بلکہ اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں پلیز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جب صحابہ ایک دن آگئے، دوسرے دن آگئے، آپ باہر تشریف نہیں لائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تم آئے ہوئے ہو اور میں یہ سمجھ آ رہا تھا کہ تم پہنچے ہوئے ہو، لیکن میں باہر اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں جو ہے وہ تمہارے لیے یہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن قربانی میں آپ نے ایک بار بھی مس کر کے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس سال قربانی اس لیے نہیں دی تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے، تو مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں قربانی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بڑی خوبصورت مثال ہے، ہم یہ بھی سیکھنا چاہیں گے۔ میں چونکہ طالب علم ہوں اور آپ جیسی شخصیات جب آتی ہیں تو دین کی رہنمائی ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک مثال یہ بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ قربانی کے 10 سالوں کا ہم نے ذکر کیا، ایسے مواقع بھی رہے ان کے کہ کھانے کو روٹی نہیں تھی اور فاقہ کشی کا وہ سارا دور انہوں نے گزارا، لیکن اس کے باوجود قربانی کی۔ تو سر اس پہ روشنی ڈالیے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب استطاعت ہونے چاہیے، لیکن نبی کریم نے یہ بھی مثال یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ جی بالکل، آپ نے قربانی کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ قربانی کی ہے، بلکہ آپ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہوئے جس کو قربانی کا جانور لینے کے لیے بھیجتے تھے تو پوری اس کی جو ہے وہ کیفیت بیان کر کے لے کے بھیجتے تھے کہ دیکھنا وہ سینگوں والا ہونا چاہیے، اس کا منہ اس طرح کا بلیک ہونا چاہیے، آنکھوں سے بھی بلیک ہو، بیٹھتا اس طرح سے ہو، اور یہ حصے اس کے اس طریقے سے ہوں، موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ نے قربانی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، معمولی نہیں سمجھا۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا آپ فرمائیے کہ ان 10 دنوں میں جو بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ہمارے پاس ہوتا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان دنوں میں؟ ایک تو ہم نے پہلی بات ذکر کی کہ سب سے پہلے تو توبہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ دوسری بات اعمال صالحہ کو جلدی اور کوشش کر کے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے۔ مثلا فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کے اعمال میں سے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے۔ تو ان دنوں میں خاص طور پر فرائض کو اہتمام کے ساتھ، یعنی ایک تو ہے نماز پڑھنا، ایک ہے اہتمام کے ساتھ کہ وقت پر، بلکہ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، پہلی صف میں جائے، یہ اعمال کا خیال رکھے۔ پھر اس کے ساتھ سنتیں ہیں، سنن، ان کا خصوصی طور پر خیال رکھے، اور خاص طور پر وہ 12 جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد نوافل، اور وہ خاص طور پر نوافل کے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ ہماری محبت ہو جاتی ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ اس کے اندر شامل۔ اسی طرح سے قیام اللیل ہے، ہم دیکھیں رمضان کے آخری دنوں میں اہتمام کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں یہ اہتمام ان 10 دنوں کے اندر ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ نہیں ہے۔ تو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر۔ اسی طرح سے جو ہے وہ صدقہ ہے، اس کا التزام کرنا چاہیے۔ لوگ والدین کا دن مناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 دن جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں کہ بر الوالدین تو اللہ کی طرف سے ویسے ہی حکم ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی خدمت میں اور زیادہ بڑھ چڑھ کے کوشش کی جائے۔ اسی طرح صلۃ الرحم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، اور خاص طور پہ قربانی آنے والی ہے تو اپنے عزیز اقارب ان کے ساتھ ملاقات کرنا۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات جس کی طرف میں صلہ رحمی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم کسی کو ملیں گے تو ہمارا خرچہ ہوگا، جائیں گے، پیٹرول لگے گا، گاڑی جگے گی، پیسے لگیں گے، آج کل کے دور میں تو یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ جی، اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ 2 چیزیں ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا، مشقت ہوگی ملنے کے لیے، کسی کو بھی ملوں گا اور خرچ ہوگا، تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، رزق میں فراوانی ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ صلہ رحمی کا طریقہ رکھا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو تو اس کے لیے بھی صلہ رحمی رکھی ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی لگتی ہیں، اس کا جواب پیغمبر علیہ السلام نے دیا کہ یہ تمہاری لگتی نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر تمہیں مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ ایک طرف تو بندہ سوچتا ہے کہ میری ایفرٹ ہوگی، میرا ٹائم لگے گا، مجھے بہت زیادہ محنت کر کے وہاں پہنچنا ہوگا، پھر بندہ کہتا ہے جیب پہ بھاری ہوگا، آج کل پیٹرول مہنگا ہے جیسے، تو آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو ساری یہ کباتیں بندہ ذہن میں سوچتا ہے، لیکن دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اس میں برکت ہوگی اس میں۔ ٹھیک ہے سر، ایک چیز اور بھی ہے یہاں پہ، جیسے عید قربان نزدیک آ رہی ہے تو ایک تو قربانی ہم وہ کرتے ہیں، دوسری طرف جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ناراض ہیں ان سے ناراضگی ختم کریں، تو کوئی کسی بھی وجہ سے ناراض ہو آپ خود چل کے اس کے پاس چلے جائیں ان دنوں میں، تو اس کا بھی اجر ہے، آپ اس سے کہیں چلو میں نے تم سے دل صاف کیا، اس کے بارے میں بیان کیجئے۔ دیکھیں، یہ تو ایک خاص طور پر ایک اہم ترین ضرورت اور حصہ ہے اس چیز کا کہ ہم 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہتے ہیں تو وہ حدیث سوموار اور جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے، لیکن اس بندے کو جو آپس میں ناراض ہیں ان کو کہتا ہے کہ اندروا حاضرین حتیٰ یصطلحا، ان کا معاملہ سائیڈ میں کر دو، جب تک یہ اپنی اصلاح اور صلح نہیں کرتے اس وقت تک اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو معاف ہی نہیں کرنا۔ تو اللہ کے محبوب دن ہوں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو کہ میں نے ان کا اعمال نامہ ہی نہیں دیکھنا، تو اس سے بڑا جو ہے وہ انسان کے لیے پریشانی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ سخت وعید ہے کہ وہ اس کے بعد بھی اگر وہ ناراض رہے تو خاص طور پر جا کر کے کسی کے سامنے، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ وہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بھی آپ کے چچا کا بیٹا کدھر ہے؟ ایسے ناراض ہو گئے تھے اور میرے ساتھ دوپہر کا قیلولہ نہیں کیا، مسجد میں چلے گئے۔ اب دیکھیں کائنات میں کوئی جتنا بھی بڑا ہو، اعلیٰ مرتبے والا، اعلیٰ شان والا، کسی بھی حساب سے اعلیٰ ہو، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام ڈھونڈ کر کے مسجد پہنچے، جا کے دیکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے محبت سے کہا قم یا ابو تراب، ابو تراب اٹھو، اور ان کو جو ہے وہ گھر لے کر کے آئے، اور پھر ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس آپ کے عمل کو اتنا پسند کیا کہ آپ کہتے تھے میرا نام نہ لو، مجھے ابو تراب کہو، مجھے وہ زیادہ پسند۔ اچھا سر، یہ ٹاپک تو نہیں ہے لیکن چونکہ بات بڑے خوبصورت پیرائے میں ہو رہی ہے، حضرت علی کو ابو تراب کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ روایات ملتی ہیں، حکایات ملتی ہیں، لیکن پلیز آپ فرمائیے۔ جب آپ وہاں مسجد میں تشریف لے کے گئے تو ظاہر مسجد کچی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کپڑا لیا ہوا تھا تو آپ کی جو ہے وہ اس کپڑے سے آگے چلے گئے، مٹی تھی جسم پہ لگی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو جب اٹھایا تو دیکھا مٹی لگی ہوئی ہے، آپ نے محبت سے جو ہے وہ اس مٹی کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے صاف کیا اور کہا قم یا ابو تراب، یہ مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، تو اس کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر، اللہ، بیوٹیفل سر، بیوٹیفل۔ تو یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے کی چیزیں، ایسی چیزیں جب ہم دین کی رہنمائی لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلتے ہیں، تو پھر سر بڑی ایک کیفیت آتی ہے، بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ چیز بیان کریں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ بھی ایک انفارمیشن تھی۔ کم ٹو دا ٹاپک پہ واپس آتے ہیں سر۔ 9 ذی الحجہ کا جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، اچھا اس میں ایک کنفیوژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سعودی عربیہ کی تاریخ کے مطابق روزہ رکھیں یا پاکستان کی تاریخ کے مطابق روزہ رکھیں، آل دو کہ 2 آورس 2 گھنٹے کا فرق ہے، لیکن ہم اکثر اس کنفیوژن میں رہتے ہیں، تو اس پہ بھی رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، اگر آج سے کچھ سال پہلے اس پر اختلاف کی بات کی جاتی تو شاید یہ اتنا مطلب خاص بات نہیں تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہمارے سامنے اس طرح سے کھول کر کے رکھ دی ہے۔ اب مثلاً آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج ہم یہاں جس دن کے اندر، مثلاً آج یہاں ہمارے پاس بدھ کا دن ہے، تو صبح ہی کی بات ہے، وہ امریکہ میں بات کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اصل میں بدھ سمجھ کے کر رہے ہیں، تو ابھی تو ہم منگل میں ہی ہیں، وہ رات میں، ہم دن میں۔ اب اگر ہم اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، جب عرفہ کا دن وہاں پر مکہ مکرمہ میں ہے تو وہ لوگ جو پیچھے ہیں وہ بھی محروم، اور جو ہم سے آگے ہیں وہ بھی محروم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ سب کے لیے رکھا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے آسان سا فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیا، یہ جو چاند ہے تمہارا، یہی تمہارے لیے تعین کرتا ہے کہ تمہارا نو کب ہے۔ اور بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے پاس موبائل نہ ہو، یہ ہمارے پاس سورسز نہ ہوں، تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یوم عرفہ وہاں سعودیہ میں کب ہے؟ یہاں سے ہم گھوڑے پر بھیجیں 10-15 لوگوں کو،
تو وہ میرا خیال ہے کہ اگلے سال ہی واپس آ کے ہمیں بتائیں گے کہ جی اس سال جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ٹیکنالوجی سے ہمارے دین کے معاملات پر وہ اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ فرمائیے اس کا مطلب ہے کہ 9 ذی الحج جو ہماری ہے ہاں اسی کے مطابق ہم رکھیں گے روزہ. جی بالکل. جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے مطابق، اور لوگ کرتے بھی ہیں سر، ایسا آپ کی بھی نالج میں ہوگا، تو اس بارے میں بھی فرمائیے. جو لوگ یہاں کے مطابق نہیں کہہ رہے، وہاں کے مطابق کر رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے مطابق روزہ رکھ لیا. جی. آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کا بھی ہم سے 2 گھنٹے کا فرق ہے. جی. تو وہ روزہ رکھیں گے کیسے اور افطار کیسے کریں گے؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. جی کہ وہ روزہ افطار کیا ہمارے مطابق کریں گے یا ان کے مطابق کریں گے. جی بالکل. اور وہاں پر روزہ اب اس وقت مطلب ہمارا 2 گھنٹے کا فرق ہے وہاں سے، تو وہ وہاں کے مطابق کریں گے یا یہاں کے مطابق کریں گے؟ سحری وہاں کے مطابق کریں گے یا یہاں کے مطابق کریں گے؟ تو ان ساری باتوں کے کنفیوژن سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اپنے مطابق، یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے لیے ہیں، ان کے مطابق چلیں گے تو یہ سارے سوالات پیدا نہیں ہوں. بلکہ سر یہاں پہ شاید تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ جاؤں، کہ آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں اور مسلم ہیں آپ، تو وہاں پہ اس جگہ اور ٹائم کے مطابق آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. نہ صرف پاکستان بلکہ اگر آپ کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ فرمائیے کہ ان دنوں قربانی کرنے والوں کو بال اور ناخن نہیں کٹوانے چاہیے، لیکن اگر کوئی غلطی سے کٹوا لے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں ہے تو امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ. حکم ہے، اور حکم جو ہے وہ وجوب ہی کا تقاضا کرتا ہے جب تک وہ اس کا قرینہ نہ ہو. قرینہ صارفہ تو یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے. لیکن یہاں آپ نے اس کے اوپر کوئی فدیہ، کوئی سزا، کوئی جرمانہ نہیں رکھا، لیکن چونکہ اس نے ایک وجوب جو ہے وہ اس کو توڑا ہے تو اس لیے اسے مبادرتاً فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا سر ایک چیز اور یہاں پہ رہنمائی درکار ہوگی آپ کی، کہ ایک شخص جو کہ استطاعت نہیں رکھتا لیکن اس میں جذبہ بڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ ناخن اور بال رکھ لیتا ہے، تراشتا نہیں، اور وہ جب دن آتا ہے جس طرح قربانی کے دن کے حوالے سے حکم ہے کہ تب کاٹیں آپ قربانی کے بعد، تو وہ ان سارے 10 دنوں میں صبر کرتا ہے، ناخن نہیں تراشتا، بال نہیں کٹواتا، اور اس نیت سے کہ میں اب یہ قربانی والے دن نہیں یہ عمل کروں گا، اس کو بھی کوئی ثواب ملتا ہے؟ میرے خیال میں اگر تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے وسائل پیدا کر دے اور میں قربانی کروں، ارادہ لے کے وہ یہ کام کرتا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اس ارادے کی وجہ سے اس کو ثواب سے محروم نہیں کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نیت جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر بعض جگہیں ایسی بھی ہیں، کچھ جابز ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ڈیلی شیو کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بڑا ناخن تراش کے رکھنے پڑتے ہیں، جو کہ اچھی بات بھی ہے، ہونا چاہیے، لیکن ان پرٹیکولر 10 ڈیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ ممانعت ہے. اب میں نے قربانی بھی کرنی ہے لیکن میری جاب آف نیچر اس طرح کی ہے، کام میرا اس طرح کا ہے کہ مجھے شیو بھی کر کے رکھنی ہے اور اپنے بال بھی تراش کے رکھنے ہیں. اگر میں یہ ڈیلی کرتا ہوں اور میری وہ نیت یہ ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، بٹ میری جاب کی وجہ سے، میرے پروفیشن کام کی وجہ سے مجھے یہ عذر ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہاں پر اگر میں کوٹ کروں شیخ عبد المنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے وہ الفاظ، کہ میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا، وہ رشیا میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں پر کوئی دوسرا مسلمان نہیں ہے اور وہاں جمعہ کے لیے میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نماز ظہر پڑھوں یا کیا کروں؟ تو شیخ عبد المنان صاحب نے بڑے مختصر انداز میں ایک جواب دیا تھا. فرمایا کہ جاب کرنا وہاں پر فرض نہیں ہے، جمعہ پڑھنا فرض ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ شخص اس بات کے لیے التزام کرے تو الحمدللہ کم از کم پاکستان کی حد تک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کو مجبور کر سکے. تو اس کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ سنت کو وسنت و حق و یتبع، سب سے پہلے مقدم یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ہم نے جو باتیں کی کہ عشاء کے حوالے سے ذی الحجہ کے، اور جو مسائل ہوتے ہیں، جو سوالات ذہن میں ہوتے ہیں،
وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کی اور آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. تھینک یو ویری مچ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. لے جی, جو مسائل تھے ہم نے کافی ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ جو سوالات آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو شامل کریں. اگر کوئی رہ جاتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں اس کو شامل کر لیا جائے. لیکن یہ پرٹیکولر بہت زیادہ اہم چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی اور جن کے جوابات آپ تک پہنچا دیے. اب آپ کا رسپانس آئے گا سوشل میڈیا پہ یا ہم سے آپ جیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, تو آپ کی رائے ہمیں بہت درکار ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا رہنمائی آپ کو ملی ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.